अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये आया है कि आक़िल साहब हमें बताइए कि जुमे के दिन इमाम मेंबर पर जब खुतबा दे रहा होता है तो बाज़ मसाजिद में हम देखते हैं कि वो एक असा या लाठी उनके हाथ में होती है जिससे वो टेक लगाकर खुतबा दे रहे होते हैं। उसकी क्या हैसियत है? दोस्तों, भाई और बहनों, आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। इस तरह के सवालात बहुत से उठाए जाते हैं, ख़ास तौर पर ख़लीजी ममालिक में जो लोग बसते हैं, जब वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान अपने मुल्कों में जाते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं कि यहाँ एक अलग एटमॉस्फेयर है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अलग एटमॉस्फेयर है। यहाँ नमाज आपकी अगर जमात निकल गई तो दूसरी जमात पढ़ लेते हैं, कोई हरज नहीं है, तीसरी भी जमात हो जाती है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान में इसे मायूब समझा जाता है। इसी तरीके से फजर की नमाज हो रही होती है तो यहाँ आम तौर पर अगर कोई इंडिया पाकिस्तानी सुन्नतें पढ़ रहा होता है, जैसे कि हमारे यहाँ सुन्नतें पढ़ने का एहतमाम होता है, तो यहाँ के उलमा मना करते हैं कि आप पहले फ़र्ज़ पढ़ें, और हकीकत भी यही है कि आपको पहले फ़र्ज़ पढ़ना चाहिए फजर की नमाज़ हो रही है तो, लेकिन बाद में सुन्नतें अदा कर सकते हैं। तो इस तरह के जो इख्तलाफात हैं, जब इंडिया पाकिस्तान में लोग जाकर देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी मसाजिद में तो इमाम खुतबा दे रहा है और टेक लगा कर देता है उस आसा पर, उस लकड़ी पर, और बहुत सारी मसाजिद में उसका एहतमाम नहीं होता। यही पूछा जा रहा है शेख मोहम्मद बिन सालिह अल उसैमीन से। मैं आपकी खिदमत में शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फ़रमाया, शेख सालिह अल फौज़ान ने क्या फ़रमाया, और शेख मोहम्मद बिन सालिह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह क्या फ़रमा रहे हैं। सालिह अश-शमरी है कोई साइल, उनसे पूछ रहे हैं खुतबतुल जुमा में एक इमाम टेक लगाकर खुतबा देता है लकड़ी की उस असा या लाठी पर, उसका क्या हुक्म है बनिस्बत खतीब, खतीब के बारे में? यहाँ बहुत सारे उलमा का मौक़िफ़ ये है कि ये सुन्नत उसके लिए जायज़ है कि वो टेक लगाकर खुतबा दे सकता है। वो टेक लगाकर किसी भी लकड़ी पर या बहुत जो चीज़ें उसके यहाँ मैसर हों वो दे सकता है। और बहुत सारे लोगों का मौक़िफ़ ये है कि ये लैसा मिन सुन्ना, ये सुन्नत नहीं है, बल्कि अक्सर बहुत सारे अहले इल्म का मौक़िफ़ ये है कि ये अरब के यहाँ आदत थी कि लोग उसे किसी भी लकड़ी को या आसा लेकर घूमा करते थे। जैसे हमारे यहाँ गांव में भी बच्चों को, मैं भी जब गांव में रहता था तो हम भी आसा लेकर घूमते थे, मतलब लकड़ी लेकर घूमते थे, और उस लकड़ी से बहुत सारे काम किया करते थे। आम तोड़ लिए, किसी को मार दिया, किसी को बहुत सारे, या जानवरों को हाँकने का भी काम आता है, कुत्तों से बचने का भी काम आता है। शेख सालिह अल मुनज्जिद कहते हैं कि उलमा ने इसके इस्तेमाल के 100 से ज़्यादा फ़ायदे लिखे हैं या इस्तेमाल लिखे हैं। यहाँ जब उसको ज़रूरत है, तो अगर उसको ज़रूरत है तब तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, उससे इस्तेमाल कर सकता है, वो टेक लगाकर खुतबा दे सकता है। और जो दूसरे अहले इल्म हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि ये सुन्नत नहीं है, बल्कि उसकी ज़रूरत के मुताबिक होना चाहिए। उसको ज़रूरत है तो टेक ले, और अगर ज़रूरत नहीं है तो उसकी ज़रूरत उसको भी नहीं है। शेख मोहम्मद बिन सालिह अल उसैमीन ये कहते हैं कि मेरी राय में ये ज़्यादा मुनासिब है कि एक आदमी टेक लगाकर, जब उसको ज़रूरत नहीं है तो वो टेक ना लगाए और ख़ुतबा दे, और यही ज़्यादा सही मालूम होता है शेख मोहम्मद बिन सालिह अल उसैमीन की राय में। वो एक ऐसा ख़तीब जो कि जिसको ज़रूरत है एतमाद उस आसा या उस पर टेक लगाकर वो खुतबा देता है, तो कोई हर्ज नहीं है। यहाँ बाज़ उलमा का मौक़िफ़ ये, शेख बिन बाज़, एक ऐसा शख्स जो कि कमज़ोर है, खड़ा नहीं हो सकता, बीमार है, और वो इतनी देर खड़े होकर
اس کو خطبہ بھی نہیں دے سکتا تو وہ ٹیک لگانے میں اس کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے. اس کی ضرورت کی یہ اس کی ضرورت ہے اور اسے پورا کرنا چاہیے. تو یہ صرف وہ عصا ہی نہیں بلکہ سعودی عرب میں تو عصا یہاں پر آپ کو شادی دیکھنے کو شاید مل جائے، بلکہ اکثر جو ممبر بنتے ہیں نا یہاں پر وہی اس طرح کے بنتے ہیں کہ آپ اس پر ٹیک لگا کر خطبہ یا اس کو کھڑے ہو کر اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں یا پکڑ لیتے ہیں. یہاں یہ کہتے ہیں کہ یہ خیر یعنی کہ خطبہ دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کو ادا کرنے میں جو سہولت آپ استعمال کر رہے ہیں وہ خیر نور علی نور ہے. وہ تو بالکل اس میں تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو اگر اس کی ضرورت ہے تو آپ بالکل استعمال کر سکتے ہیں. وسائل کل الخیر کلها خیر. وأما إذا كان لا يحتاج إلى ذلك اگر خطیب کو مطلب بالکل ٹھیک ہے فٹ فاٹ ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ، پھر اسے شیخ محمد بن صالح العثیمین کہتے ہیں الصحيح أنه لا يشرع أن يعتمد عليه. پھر اسے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ٹیک لگا کر کسی چیز پر خطبہ دے. یہ شیخ محمد بن صالح العثیمین کی رائے ہے. شیخ صالح المنجد نے، شیخ ابن باز کیا فرماتے ہیں؟ شیخ ابن باز بھی اسی طرح کی رائے ہے ان کی. یہاں جو بات شیخ ابن باز بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی خطبہ دیتا ہے اور وہ حدیث الحکم بن حزم سے اس کا استدلال ہے تو وہ اس پر عمل کر سکتا ہے. البتہ اگر کوئی خطبہ دے اور اس کے ہاتھ میں عصا نہیں ہے تو ایسا نہیں کہا جائے گا کہ اس کا خطبہ ہی غلط ہے، بلکہ یہ دونوں چیزیں جائز ہیں. فمن فعلہ فلا بأس، تو جس نے اس پر عمل کیا وہ اس کے بارے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ومن ترک، جس نے اس کو چھوڑ دیا فلا باس، تو اس پر بھی کوئی حکم نہیں لگایا جائے گا کہ اس نے کوئی سنت چھوڑی ہے. وخص القوس والعصا لأنهما يستصحبان عادة. یہاں شیخ محمد صالح المنجد یہ کہتے ہیں اپنی ویب سائٹ پر کہ وہ ہم اس کو شیخ محمد ابراہیم اور دیگر علماء کے موقف کو بیان کرتے ہوئے اور اس پہ انہوں نے عون المعبود کا بھی تذکرہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت اس بات کی ہے تو پھر آپ اس کا ٹیک ضرور لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. النبی صلی اللہ علیہ وسلم كما تستصحب. یہاں بہت سارے جو لوگ ہیں نا جن کے دلوں میں حسد اور بغض ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں عقل صاحب نے تو دیکھیے فلاں نے اخوانی کی، فلاں نے اس کی بات سے استدلال لے لیا ہے. ارے میرے بھائی اللہ کے بندے، یہاں شیخ ابن باز، شیخ عثیمین، شیخ صالح الفوزان یہی فرما رہے ہیں جو کہ شیخ صالح المنجد فرما رہے ہیں. تو اس لیے آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں بس پہلے ہی مجھے پتا ہے کہ لوگ اس ویڈیو پر تبصرہ ضرور کریں گے. العصا عندنا، یہاں یہ کہتے ہیں کہ عصا جو ہے ہماری عادات میں شمار ہوتا ہے. الحين عندنا ولا شو؟ یہاں بلکہ عرب کی عادات یہ قدیم زمانے کی تھی. آج کل تو گاؤں میں بھی ہمارے انڈیا پاکستان میں نہیں ہوتا کہ آپ ڈنڈا لے کر، بچے بھی ڈنڈا لے کر نہیں گھومتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں بھی موبائل ہے. آج کل سعودی عرب کا جو مزاج ہے، سعودی عرب میں جو عادت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں تو وہ ہوتی ہے کیا بولتے ہیں، تسبیح لے کر گھومتے ہیں. یہاں آج کل تسبیح لینے کی عادات ہیں، تستصحب الظاهر السبحة، سبحہ لے کر گھومتے ہیں. يعني كل زمان في مستصحبات. یہاں ہر دور میں، ہر سماج میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ عادات میں شمار ہوتی ہے. فمن زمان كان واحد إذا خرج عادي معه عصا. آپ قدیم زمانے میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ میں بھی جب حفظ کیا کرتا تھا باغوالی میں، گاؤں میں، تو وہاں ڈنڈا لے کر ہم اکثر نکلا کرتے تھے، کتوں سے بچ جایا کرتے تھے. يعني عادي توقع عليها. ایک آدمی اس پر ٹیک بھی لگا سکتا ہے، آم بھی توڑ سکتا ہے جیسے ہم توڑتے تھے، جامن توڑ سکتا ہے. يعني
يقلب بها نعالا وہ سترہ بھی بنا سکتا ہے، جوتے بھی اس سے پلٹ سکتا ہے، يحمل بها شيئا. یحمل بھی ہے شیء. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس پر کوئی چیز لٹکا کر آسانی سے سفر کر رہے ہوتے ہیں. يعني عصا استخدامات كثيرة عصا استخدامات کثیرہ. حتى أوصلها بعضهم إلى نحو 100 استخدام. یہاں بہت سارے لوگوں نے یہ کہتے ہیں کہ 100 اس کے استعمال اس عصا کے کیے ہیں. يعني مثل جعل سترة ومثل أن جعل سترة، مثل أن يخلط بها ورق الشجر فيكون. جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی کے آپ شجر یا درخت پر بھی امرود توڑ لیں، جامن توڑ لیں، بہت سارے استعمال اس کے ہو سکتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق اگر اس کی ضرورت ہے تب آپ لے کر خطبہ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. البتہ شیخ بن باز فرما رہے ہیں کہ آپ دونوں طرح سے جائز ہے. اس کو یہ سمجھنا کہ یہ بالتاکید یعنی کہ یہ ایسی سنت ہے جس کے کرنے سے خطبہ متاثر ہو جائے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. بغیر عصا پر ٹیک لگائے، بغیر لکڑی پر، بغیر لاٹھی پر ٹیک لگائے اگر آپ خطبہ دیتے ہیں تو جائز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں عرب میں کسی ہی مسجد میں شاید آپ نے دیکھا ہو کہ وہ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے ہوں، کیونکہ اہل علم کا اس سلسلے میں اختلاف ہے. آیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، لیکن آیا یہ خطبے کے واجبات میں سے ہے؟ تو شیخ محمد بن صالح العثیمین اور کا تو موقف یہی ہے کہ وہ تو اس بات کو ترجیح دے رہے ہیں کہ ایک آدمی اگر ہٹا کٹا ہے اور بہت سارے نوجوان ہیں، آپ وہی کہتے ہیں کہ پھر ان کو ضرورت نہیں ہے ٹیک لگانے کی. اگر ضرورت ہے، نحیف البدن ہے، کمزور ہے، تو ایسی صورت میں وہ ٹیک لگا کر خطبہ دے سکتے ہیں. شیخ بہت سے علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ چونکہ عرب کے ان ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عادات میں شمار ہوتا تھا کہ جب ایک آدمی باہر نکلتا تو وہ ڈنڈا لے کر نکلتا تھا. بہرحال آپ کی خدمت میں جو معلومات مجھے میسر آئی وہ پیش کرتی ہیں اس امید پر کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. وبعضهم قال لا هذه من أجل قبل المنبر. قالوا استمرار الخلفاء الراشدين من بعد على هذا العمل يدل على استمرار هذه السنة. یہاں بہت سارے اہل علم نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ خلفائے راشدین کا اس طرز پر لاٹھی لے کر، عصا لے کر خطبہ دینے پر استمرار یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سنت سے ثابت ہے. طيب الاعتماد على السيف ليس من السنة. قال یہاں اعتماد علی السیف، وہ جو لوگ تلوار پر ٹیک لگا کر خطبہ دیتے ہیں، تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ شیخ صالح المنجد فرما رہے ہیں کہ یہ تو سنت نہیں ہے ٹیک لگا کر اس پر تلوار پر آپ خطبہ دیں.